سمجھ لیں. یہ جو چاند کے سال ہیں نا، چاند کے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، یہ جو چاند کے سال چل رہے ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ آج 1443 ہجری ہے، 43، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس واقعے کو 1442 سال ہو چکے ہیں. 1442 سال. اس میں دھاندلی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت سے تاریخیں، سال نوٹ کرنا شروع. اب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تھے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسلم اس میں گڑبڑ کرے کہ نہیں جی 1 سال آگے پیچھے کر لو یا 1 مہینہ آگے پیچھے کر لو. ہو نہیں سکتا. تاریخ ایک آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جیسے پشاور میں 1 دن پہلے 1 رمضان ہے، ہمارے ہاں اگلے دن 1 رمضان ہے، بس وہ 1 دن کا گھپلا ہوگا، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اور وہ گھپلے کا بھی پتہ ہوگا کہ یار وہاں گھپلا ہوا ہے یا یہاں ہوا ہے یا کہیں بھی نہیں ہوا، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس سے زیادہ تاریخوں میں ہیر پھیر ممکن ہے نہیں، ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ بھائی چاند تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا، تو اسلام نے جو قمری سال کو، جو چاند کے سالوں پر بنیاد رکھی ہے نا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں پوری دنیا متفق ہو کے بھی گھپلا کرنا چاہے تو یہ گھپلا ممکن ہے نہیں. جبکہ اس زمانے میں جو شمسی سال تھے، جو سورج کو دیکھ کے مہینے، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، اس زمانے میں اس میں گھپلا ممکن تھا. یہی وجہ ہے کہ گورے اس بات کے معترف ہیں کہ یہ جو شمسی سال ہے نا، آج ہم کہتے ہیں سن 22، ہم جو کہتے ہیں نا سن 2022، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2021 سال گزر چکے ہیں، 2022واں سال شروع ہے. تو عیسائی اس بات کے معترف ہیں کہ یہ 100% یقینی نہیں ہے، اس میں گھپلا کیا گیا ہے حکمرانوں کی طرف سے. مہینوں میں گھپلے ہوئے ہیں کہ فروری کو تھوڑا سائڈ پہ لے جاؤ، مارچ کو تھوڑا آگے لے آؤ. یہ گھپلے درمیان میں ہوئے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوا، لیکن پوپ نے کیے ہیں اپنے کچھ، کوئی بھی مفاد تھا کسی کا. لیکن اب ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تو پوری دنیا میں پھیل گیا نا یہ. اس وقت امکان تھا اس بات کا، چاند کا امکان نہیں تھا، کیونکہ چاند میں کیا ہوتا ہے کہ وہ چاند اپنی تاریخیں کیلنڈر بنا کے خود بتا رہا ہوتا ہے. جب بلند ہوتا ہے نا آسمان پہ، جب 14ویں کا ہوگا تو کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ اس کو پہلی کا چاند بول دے. صحیح ہے نا. پھر جب غائب ہوگا تو یقیناً اگلا مہینہ ہی شروع ہو رہا ہے. اس میں کوئی دنیا کی طاقت یہ کر نہیں سکتی تھی کہ اگلا مہینہ شروع نہیں ہو رہا. تو اس میں گھپلے کا امکان تھا ہی نہیں. اس لیے اسلام نے اصل رکھا چاند کے سال کو، اور دوسرے نمبر پہ رکھا شمسی سال کو، کہ سورج کا سال ہے وہ دوسرے. لیکن اسلام کی جو بیسک عبادتیں ہوں گی کس پہ ہوں گی؟ وہ چاند پہ چلیں گی. گو کہ اس زمانے میں مشرکین بھی مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے، لیکن وہ مہینوں کو آگے پیچھے اس معنی میں کرتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ مہینوں کو نا وہ یہ کر لیا کرتے تھے کہ محرم میں لڑائی منع تھی. اب جب انہوں نے لڑنا ہوتا تو کہتے یہ سفر کر لو، محرم کو اگلے مہینے لے جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو نام چینج تو ہو سکتا ہے، جیسے آج اتوار کو ہم پیار سے پیر کہہ دیں اور کل پھر ہم اتوار کر لیں. تو گھپلا اس معنی میں تو ہوگا کہ 1 مہینے کو نام آپ نے چینج کر دیا، لیکن وہ اگلے مہینے پھر ایڈجسٹ ہو جائے گا. جب نہیں لڑنا ہے تو وہی اصل محرم تو یہ تھا. تو یہ تو مشرکین کرتے تھے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ 12 مہینے کو 13 کر دیں، 13 کو 10 کر دیں، سال جلدی تبدیل کر لیں. یہ ممکن نہیں تھا ان کے لیے، کیونکہ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یہ گھپلا پکڑا جائے. چاند ایک کیلنڈر ہے، اور یہ ایسا کیلنڈر ہے، گھر کے کیلنڈر میں نا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. موبائل کی اپلیکیشن میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں، اپلیکیشن بنانے والی کمپنی چینجنگ کر سکتی ہے، کچھ بھی. اب تو خیر اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اب یہ خبریں متواتر بن گئی ہیں نا، پوری دنیا میں ایپس استعمال ہو رہی ہیں. اب شمسی سالوں میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. لیکن جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو یہ جو سورج سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے نا، اس میں تبدیلی ممکن تھی، کیونکہ یہ ماہرین فلکیات کیلکولیشن کرتے تھے، اور ماہرین فلکیات لاکھوں میں ایک ہوتے تھے. پوری دنیا ان پر اعتماد کرتی تھی. وہ اگر گڑبڑ ان کو پیسے کھلا کے کچھ بھی کروا لو، بادشاہ نے گن پوائنٹ پہ کروا لیا، یعنی ممکن تھا. تو اسلام نے کہا کہ بھائی سسٹم وہ ہونا چاہیے جس میں تبدیلی کسی قسم کی ممکن ہو ہی نہیں. وہ کیا ہے کہ ایک کیلنڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر میں ہو.
جنوری فیبرری مارچ اپریل لکھا ہوا ہے, آپ نے اس میں نوٹ کیا بھائی جنوری کو یہ کرنا ہے, فروری میں یہ کرنا ہے, کیا کرنا ہے وہ آپ خود سوچ لیں, مارچ میں یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب خواتین بھاگ رہی ہیں بیان سے تو میں اب ضبط کر رہا ہوں اس میں, صحیح ہے نا. تو فیبرری میں یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ نا. اچھا تو آپ نے کیا کیا, اب آپ کا ارادہ ہوا کہ یار فیبرری میں بیگم صاحبہ نے یہ تاریخ نوٹ کی ہوئی ہے, ان کو میں نے وعدے کیے ہوئے تھے کہ میں آپ کو تفریح پہ لے کے جاؤں گا. آپ گھر کے کیلنڈر میں چینجنگ کر سکتے ہو, حقیقت ہے. آپ کسی سے بولا یار کیلنڈر بنا دے, فروری کو مارچ کر دے یا جنوری کر دے تاکہ 1 مہینہ ڈیلے ہو جائے, لگا دو, نہیں پکڑا جائے گا آدمی. اگر آپ کی بیوی گھر سے باہر کبھی نکلتی نہیں ہے, اس کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے, کوئی دیہاتی ہے, وہ دیکھ کے دھوکے میں آئے گی نا, اس کو آپ کے ہاتھ میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممکن تھا, لیکن چاند ایک ایسا کیلنڈر ہے جو آسمان پہ ہوتا ہے, کوئی چاند پہ جا کے بھی اس کی چینجنگ نہیں کر سکتا. چاند کے معاملے میں آپ بیگم کو یا کسی کو بھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. بھائی یہ پہلی کا چاند ہے, یہ دوسری کا ہے, یہ تیسری کا ہے, یہ چوتھی کا ہے, یہ 5ویں کا ہے, اور جب چاند غائب ہوا تو یہ مہینہ ختم, جب نیا چاند ہوگا تو اگلا شروع ہے. اور یہ ایک آدمی نہیں دیکھ رہا, آپ نے چھپا کے اپنے کسی کمرے میں, بند کمرے میں کیلنڈر نہیں لگایا. یہ اللہ, یہ کیلنڈر وہ ہے جو آسمان پہ لٹک رہا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو, اس میں چینجنگ ممکن نہیں تھی. لہذا جب ہم اگر کہتے ہیں آج 1444 ہجری ہے تو اس کا مطلب یقیناً 44 ہے, آج 43 ہے تو اس کا مطلب یقیناً 43 ہجری ہے. یہ ہو نہیں سکتا, اس میں چینجنگ ممکن کبھی دنیا میں ہوئی نہیں ہے. رمضان کا مطلب رمضان ہی ہے, وہی رمضان ہے جو نبی کے دور میں آیا تھا, کیونکہ کنٹینیو چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے تو گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے. وہ محرم کا مطلب وہی ہے, اس میں آگے پیچھے لے جانا ممکن نہیں تھا, ممکن تھا ہی نہیں ہے. شمسی سال میں یہ تبدیلی ممکن تھی. تو میں اتنی ساری باتوں سے جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو دنیا جو ہے نا, دنیا یہ اگر آپ ماضی کی طرف جائیں, یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. یہ آج ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ کے بیان میں ٹیکنیکل چیزیں زیادہ آ رہی ہیں, قرآن و سنت کم آ رہا ہے. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا قرآن و سنت ہی ہے 100%, اسٹائل تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. سمجھ رہے 100% قرآن و سنت ہے, اسٹائل تھوڑا سا اسٹائلش ہے. اسٹائل اسٹائلش ہو اور انداز ٹیکنیکل ہو, پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو فالٹ کس کا ہے, یہ کھوپڑی کا فالٹ. تو قرآن و سنت ہی ہے جس کو میں ذرا ٹیکنیکل اسٹائل سے سمجھا رہا ہوں. ایک یعنی اس خوب اچھی طرح یہ بات سمجھیں. دیکھیں ہم جتنا ماضی کی طرف جاتے ہیں نا, ہمیں یہ دنیا بکھری ہوئی نظر نہیں آتی, بلکہ ایک جتنا ماضی میں جائیں گے ایک مینجمنٹ نظر آئے گی ہمیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوری دنیا میں مشترک ہیں آج بھی, حالانکہ دنیا اتنی پھیل گئی, زبانیں تبدیل ہو گئیں اور قومیں ادھر چلی گئیں, قوم یعنی اتنا کلچر میں اتنا فرق ہے, لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں آج بھی تمام قوم.